بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروا دینا، کیونکہ باہمی تعلقات کا بگاڑ مونڈنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حالیقہ یعنی مونڈنے والا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ یہ تو دین کو مونڈتا ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کے متعلق ایسی بات مشہور کی جس سے وہ بری تھا تاکہ دنیا میں اسے بدنام کرے، تو اللہ عز وجل کو حق ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم میں پگھلا دے، یہاں تک کہ جو کچھ اس نے کہا اسے ثابت کرے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل قید کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار بارش کے لیے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، میں نہ تمہاری دعا قبول کروں گا اور نہ ہی ان کی جو تمہارے ساتھ ہیں، جب تک کہ تم میں ایک ایسا چغل خور موجود ہے جو بار بار چغلی کھاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، وہ کون ہے تاکہ ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیں؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں جس چیز سے تم بندوں کو منع کرتا ہوں کیا خود اسے کروں؟ پس ان سب نے اجتماعی توبہ کی تو بارش ہوئی۔ ایک نیک بزرگ سے ان کے بھائی نے ملاقات کی اور ان کے دوست کی چغلی کھائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تم نے غیبت کی اور میرے پاس 3 گناہ لے کر آئے، مجھے اپنے مسلمان بھائی سے ناراض کیا، اس وجہ سے میرے دل کو مشغول کیا اور اپنے امین نفس پر تہمت لگائی۔ منقول ہے کہ جو آپ کو یہ خبر دے کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے تو وہ آپ کو بھی گالی دے گا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، الحمدللہ رب العالمین، ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آخری سبق پر۔ آج ہمارا آخری سبق کپیتولو نمبر 25 میں ہے۔ 25ویں سبق میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ABS کے بارے میں۔ ABS کیا چیز ہے؟ جی، ABS سے یہ ایک فنکشن ہے، ایک سسٹم ہے جو ٹائروں پر کام کرتا ہے بریک لگنے کے دوران، یعنی بریک کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے اور اس سے بریک اچھی طرح لگتی ہے۔ مطلب کیا چیز ہے کہ جب ہم بریک لگاتے ہیں، اگر ہم سخت بریک لگاتے ہیں تو ہمارے جو گاڑی کے ٹائر ہیں وہ سلپ ہوتے ہیں، یعنی جب سلپ ہوں گے تو پھر گاڑی پھسلنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ABS ایسا نہیں ہونے دے گا۔ ABS جب لگا ہوگا گاڑی کے بریکوں پر تو جو بریک ہے لگے گی، بہت اچھی لگے گی، لیکن گاڑی کے ٹائر سلپ بھی نہیں ہوں گے، یعنی بالکل معمولی گھومیں گے۔ یعنی جس طرح گاڑی بالکل آہستہ سے چلتی ہے نا، آہستہ سے، اس طرح بالکل ٹائر بالکل معمولی گھومیں گے، مثلا پھسلیں گے بھی نہیں اور معمولی گھومیں گے، تو جس سے بریک بہت اچھی طرح لگے گی۔ تو یہ ABS کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم ABS کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ABS سے کیا کہتا ہے۔ جی، 25 ضروری نمبر 1، لا ABS سے impedisce روکتا ہے، alle ruote ٹائروں کو، di bloccarsi بلاک ہونے سے۔ جی، جو ABS ہے یہ روکتا ہے ٹائروں کو بلاک ہونے سے، یعنی گاڑی کے ٹائر بالکل جو ہے نا وہ بلاک نہیں ہوں گے، بلکہ جب ABS سے لگا ہوگا
تو معمولی گھومیں گے، بالکل معمولی گھومیں گے، جس سے بریک اچھی طرح لگے گی، گاڑی سلپ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، لابیا سے کنسینتے موقع دیتا ہے، دی کوریجرے صحیح کرنے کا، لا تریتوریا گیل، گیل سے کیا مراد ہے کہ جہاں سے گاڑی جب آ رہی ہوتی ہے، جس جگہ پر آ رہی ہوتی ہے جو پیچھے نشان بنتی ہے اس کو گیل کہتے ہیں، یعنی گاڑی کو سلپ نہیں ہونے دے گا، گاڑی بالکل سیدھی رہے گی۔ تلویکو گاڑی آن کے چائے دوران تے اس دوران انہیں فریناتا جب بریک لگائی جائے، دی ایمرجنسا یا مراد ہوگا سخت بریک، یعنی جب ہم یکدم سخت بریک لگاتے ہیں اس وقت بھی۔ جو ایبی ایس سے یہ موقع دیتا ہے گاڑی کو سیدھا رکھنے کا اس وقت بھی جب ہم سخت بریک لگائیں۔ نمبر 3، لابیاس سے ابیاس جو ہے کنسینتے موقع دے گا دی اتلیزارے استعمال کرنے کا، لا ماسیما زیادہ سے زیادہ، ماسیما میکسیمم، فورسا طاقت، ادرینتے پکڑ، انفریناتا بریک کے دوران۔ جی ابیاس جو ہے وہ موقع دیتا ہے استعمال ہونے کا، میکسیمم طاقت پکڑ جب بریک لگاتی ہے، یعنی جو ٹائروں کی پکڑ ہے، جو طاقت ہے وہ یعنی اچھی رہے گی، گاڑی کے ٹائر سلپ نہیں ہوں گے، بریک اچھی طرح لگے گی۔ ابھی اس چیز کا موقع دیتا ہے، یعنی گاڑی کو سلپ ہونے سے روکتا ہے سخت بریک کے دوران۔ نمبر 4، لابیاس سے ایجیشے فنکشن کرتا ہے، کام کرتا ہے، سو اوپر تُتے سارے ہی لے روتے ٹائروں پر، جو ابھی ایسے یہ فنکشن کرتا ہے سارے ہی ٹائروں پر، جی یعنی سارے جو ٹائر ہیں وہ ابھی ایس کی مدد سے سلپ نہیں ہوں گے، بریک اچھی طرح لگے گی۔ جی سارے ٹائروں کے ساتھ اس کا فنکشن ہوتا ہے۔ نمبر 5، لابیا سے اجیشے کام کرتا ہے، فنکشن کرتا ہے آنکھ اس وقت بھی کواندو جب لیپینیو ماتچی جو ٹائر ہیں سنو زراعت گھسے ہوئے ہیں، یعنی پرانے ہیں، یعنی ان پر گڈیاں نہیں ہیں، گڈیاں بہت کم ہیں۔ جو ابیا سے یہ فنکشن کرتا ہے ان ٹائروں پر بھی جو ٹائر پرانے ہوں، گھسے ہوں، جن پر گڈیاں چاہے بہت کم ہوں۔ نمبر 6، لابیا سے ایجیش فنکشن کرتا ہے آنکھ اس وقت بھی کواندو جب اسفالتو جو سڑک کی تہ ہے بنیاد و بھیگی ہوئی، یعنی گیلی۔ جی ابھی ایسے فنکشن کرتا ہے اس وقت بھی جب سڑک کی جو تہ ہے، سڑک کا جو فرش ہے وہ چاہے گیلا ہو، بھیگا ہوا ہو، اس وقت بھی یہ فنکشن کرتا ہے، یعنی گاڑی کے ٹائروں کو یہ بلاک ہونے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کی بریک جو اچھی طرح لگتی ہے۔ لیکن اگر گاڑی کے ہم بریک لگائیں اور ٹائر جو ہیں بلاک ہو جائیں، سلپ ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر گاڑی پھسلتی ہوئی آگے چل جاتی ہے، ایک طرف نکل جاتی ہے، اور یعنی پھر بریک لگتی بھی نہیں اچھی طرح، گاڑی پھسل جاتی ہے۔ اس سے نیچے گاڑی کے سڑک سے نیچے اترنا کا بھی خطرہ ہوتا ہے جب ابھی سے نہ لگا ہو۔ نمبر 7، لابیا سے جو ہے رین کرتا ہے لا فریناتا بریک پیو زیادہ سکورا اچھی طرح، پھر کہ کیونکہ امپیدیش روکتا ہے الیروتے ٹائروں کو دی بلوکار سے بلاک ہونے سے۔ جی ابھی ایسے جو ہے وہ کرتا ہے بریک اچھی طرح بریک کرنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ روکتا ہے ٹائروں کو بلاک ہونے سے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25/019۔ نمبر 1، پیر کے لیے اون مجیور زیادہ سکریسا حفاظ کے لیے بزونیا ضرورت ہے اتلی زارے استعمال کیجیے ایسکلوزیوامنتے خاص طور پر پنیوماتیچی وہ ٹائر دل ڈیمینیسیون جن کا سائز پریویزتے پرووائڈ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، دیا گیا ہے، دل اومولوگاسیون جو منظور شدہ ہے دل ویکولو گاڑی کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ استعمال کیے جائیں خاص کر کے وہ ٹائر، وہ اس سائز والے ٹائر جو اس گاڑی کے اپنے ہیں، جو اس کے لیے منظور شدہ ہیں، جو اس کے بنائے گئے ہیں، وہی ٹائر استعمال کیے جائیں۔ جی نمبر 2، پھر ان میجور سکریسا زیادہ حفاظت کے لیے سلے روتے جو ٹائر ہیں، سلے اوپر روتے ٹائر دل استیسو اسی یعنی ایک آس سے یعنی دورا
چاہے وہ آگے والا ہو یا پیچھے والا ہو گاڑی کا. بزونی ضرورت ہے اتلی زاری استعمال کیجیے پنوماتیچی ٹائر گوالی ایک جیسے. جی کہتے ہیں کہ زیادہ حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ ٹائر جو ہیں وہ ایک جیسے استعمال کیے جائیں ایک دورے پر، چاہے وہ پیچھے والا چاہے وہ آگے والا ہو، ٹائر جو ہیں وہ ایک دورے پر ایک جیسے ہی ہوں. جی نمبر 3 پھر ان میجور سکریسا زیادہ حفاظت کے لیے بزونیوں ضرورت ہے کنٹرولارے کنٹرول کر لیجئے لے کنڈیسیونی کنڈیشن حالت دے پنوماتیچی ٹائروں کی آنکھیں سوئی لاتی سائڈوں کی. جی جو ٹائروں کی سائڈیں ہوتی ہیں، کنارے ہوتے ہیں. پھر پریونیرے روکنے کے لیے پریونیرے روکنے کے لیے امپروویزی اچانک اسکوپیو پھٹیں او سگونفیامینتی پنچر ہوں یا ان کی ہوا نکلے وغیرہ. کہتے ہیں زیادہ حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ کنٹرول کیجئے ٹائروں کی کنڈیشن، ٹائروں کی حالت دیکھ لیجئے، ان کے کنارے دیکھ لیجئے اچانک پھٹنے سے یا پنچر ہونے سے. یعنی ان کے اپنے گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ دیکھتے رہیے کچھ وقفے بعد کہ ان کے جو کنارے ہیں وہ گھس تو نہیں گئے، وہ جو ہیں وہ ان کی گڈی ختم تو نہیں ہوگی کناروں پر سے. جی نمبر 4 پھر گرنتیرے گارنٹی کے لیے ادرینسا پکڑ، یعنی جو اچھی پکڑ ہے اس کے لیے اور لا stabilità گرفت دل ویکول گاڑی کی بزونی ضرورت ہے کنٹرولارے کنٹرول کیجئے کہ لا پریسیونے پریشر دی gonfiaggio ہوا کا دلی پنیوماتی ٹائروں میں سیاہ ہے کوئلہ وہ والا کنسلیاتا جس کا مشورہ دیا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے دل کازا گھر کوستوریچے بنانے والے، یعنی فیکٹری کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے. کہتے ہیں زیادہ حفاظت کے لیے گارنٹی والی حفاظت کے لیے گرفت کے لیے گاڑی کی گارنٹی والی حفاظت گرفت کے لیے ضرورت ہے کنٹرول کیجئے اپنی ٹائروں کی ہوا کا جو پریشر ہے، آپ کی گاڑی کی جو ٹائر ہیں ان کی ہوا کا جو پریشر ہے وہ وہی والا ہے جو کمپنی کی طرف سے بتایا گیا کہ اس گاڑی کے ٹائروں میں اتنی ہوا ہونی چاہیے. جی نمبر 5 لا پریسیونے پریشر دی gonfiaggio ہوا کا تروپو زیادہ باسا کم دل پنوماتیچی ٹائروں میں نے پرووکا کر دے گا انومالو خراب کنسومو اور ہوگا ان کا خرچ کنسومو خرچ ہوگا اس کا، یعنی زیادہ خرچ ہوگا کس کا ایبور دی کناروں کا. کہتے ہیں کہ ہوا کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے جو ٹائروں جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوں گے اور ان کے کنارے زیادہ گھسیں گے. جی ٹائروں کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ جی تجربے کی بات ہے، 2 چیزیں ہم کو نظر آئی ہیں. نمبر 1 تو چلیں 3 چیزیں کر لیتے ہیں. ایک تو یہ بریک سخت لگانا، یکدم بریک لگانا، جب ہم رکتے ہیں اشارہ آ گیا ہے موڑ آ گیا ہے تو ہم یکدم آ کر رکتے ہیں، زیادہ بریک لگاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دور سے ہی اپنی گاڑی کو آہستہ آہستہ کرتے چلے آئیں، نہ کہ یکدم کرنی پڑے. نمبر 2 جب ہم گاڑی کو چلائیں تو آرام سے چلائیں، اس سے ہماری جو تیل کا خرچ ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا، اور جو ٹائروں کا اگر ہم یکدم گاڑی کو کہتے ہیں پیروں تک پٹی تو پھر جو وہ گاڑی جو ہے نا وہ اگر اس کے ٹائر موو ہوں گے سلپ ہوں گے تو اس سے بھی خرچے زیادہ ہوگا. اور تیسری چیز یہ تو بہت خاص چیز ہے بریک والی چیز، اور یہ چیز جو ہے تیسری جو چیز ہے یہ چیز کیا ہے کہ جب ہم رتوندے پہ چلتے ہیں، جو رتوندہ ہوتا ہے بڑا خاص کر کے، اس پر ہماری سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، ہماری گاڑی جو ایک طرف نہ الٹ جاتی ہے، یعنی ادھر دائیں طرف ہم ڈرائیو کرتے ہیں یورپ میں تو ہماری جو گاڑی ہے وہ دائیں طرف جو الٹتی ہے، اس سے اگر ہماری گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو اس سے بھی جو گاڑی کے ٹائروں کے کنارے ہیں یہ بہت زیادہ گھسیں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رتوندے پر اراؤنڈ اباؤٹ پر ہم اپنی گاڑی کی سپیڈ جو ہے بہت نارمل رکھیں، یعنی بہت جس طرح کا رتند ہے اس طرح کی رکھیں، نہ کہ زیادہ ہماری سپیڈ ہو، کیونکہ زیادہ سپیڈ سے ایک تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی انٹر ہو جائے کسی رستے سے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اور دوسرا کہ ہماری جو گاڑی کے ٹائر ہیں وہ بھی زیادہ گھسیں گے گاڑی کی سپیڈ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ گاڑی کا وزن ایک طرف ہوگا اس وقت گاڑی ایک طرف الٹی ہوئی ہوگی تو اس سے کنارے بہت زیادہ
گھسیں گے، لہٰذا ہمیں خاص احتیاط کرنی چاہیے، ایک تو بریک کے وقت اور دوسرا جو ہے وہ جو راؤنڈ اباؤٹ پر یعنی رتوندے پر ہم اپنی گاڑی کی سپیڈ بہت کم رکھیں، اس سے ہماری گاڑی کا جو ٹائروں کا خرچ ہے وہ بہت ہے، یعنی کہ کم گھسیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25/011 نمبر 1، وا کنٹرولاتا، کنٹرول کیا جائے، چیک کیا جائے، periodicamente وقتاً فوقتاً، کبھی کبھار، la pressione pressure di gonfiaggio ہوا کا dei pneumatici ٹائروں میں، کمپریزو شامل ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے، یعنی ٹائروں کی ہوا کا پریشر جو چیک کرنا ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئلو اس کا بھی ڈسکورتا جو سٹپنی ہے اس کا بھی چیک کیا جائے، یعنی جب ہم گاڑی کے ٹائروں کا ہوا کا پریشر چیک کریں تو اس وقت جو ہماری گاڑی کے اندر سٹپنی پڑی ہوئی ہے اس کا بھی چیک کر لیں۔ جی نمبر 2، لا پریسیون پریشر دی gonfiaggio ہوا کا degli pneumatici ٹائروں میں وا رکھا جائے ایڈیگواتا مناسب alle condizioni کنڈیشن حالت دی پیزو وزن del veicolo گاڑی کا، یہ کہتے ہیں کہ ہوا کا پریشر جو ہے وہ کتنا رکھنا چاہیے، وہ اتنا رکھنا چاہیے، اتنا مناسب ہونا چاہیے جتنا گاڑی کا وزن ہے، یعنی گاڑی کے وزن کے مطابق ہماری گاڑی کے ٹائروں کے ہوا کا پریشر ہونا چاہیے۔ نمبر 3، لا کوریتا، ٹھیک پریسیون پریشر دی gonfiaggio ہوا کا degli pneumatici ٹائروں میں ڈپینڈے ڈپینڈ کرتا ہے دل کاری کو جو ہم نے سامان لادا ہوا ہے رکھا ہوا ہے گاڑی پر دل ویکولو گاڑی پر، اے اور دل نمبر تعداد دئی پیساجیری مسافروں کی ٹرانسپورٹ جنہیں ہم نے لے کر جانا ہے، کہتے ہیں کہ جو ٹھیک پریشر ہے ہوا کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ منحصر ہے اس چیز پر، کس چیز پر، ایک تو جو گاڑی کے اوپر ہم نے سامان لادا ہے وزن لادا ہے اس پر، اور دوسرا جو ہم نے مسافر بٹھا رکھے ہیں اس پر، یعنی گاڑی کا جتنا گاڑی پر وزن ہے اس کے مطابق ہماری گاڑی کے ٹائروں کے ہوا کا پریشر ہونا چاہیے۔ نمبر 4، un insufficiente ناکافی pressione pressure di gonfiaggio ہوا کا degli pneumatici ٹائروں میں فا کر دے گا، کیا کرے گا، aumentare بڑھا دے گا، اتری تو کھچاؤ یعنی گاڑی کو زیادہ زور لگانا پڑے گا، اے اور آنکھ کنسومی اور بڑھے گا کیا، کنسومی خرچ دی کاربورانتے ایندھن کا یعنی تیل کا خرچ زیادہ ہوگا، کہتے ہیں ناکافی جو پریشر ہے ہوا میں، ہوا جو ناکافی پریشر ہے ٹائروں میں ہوا کا، اس سے گاڑی کو زور زیادہ لگانا پڑے گا اور اس سے جو تیل کا خرچ ہے وہ بڑھ جائے گا، جس طرح سائیکل کے ٹائروں میں اگر ہوا کم ہو تو زیادہ زور لگتا ہے، اسی طرح گاڑی کا بھی زیادہ زور لگے گا جب ٹائروں میں ہوا کم ہوگی، تو اس سے نقصان یہ ہوگا، ایک تو ٹائر گھسیں گے، کنارے گھسیں گے، ٹائروں کے کنارے گھسیں گے، اور دوسرا تیل کا خرچ زیادہ ہوگا، یعنی مناسب ہمارا جتنا وزن ہے اس کے مطابق ٹائروں میں ہوا کا پریشر ہونا چاہیے۔ جی نمبر 5، لا pressione pressure di gonfiaggio ہوا کا dei pneumatici ٹائروں میں deve ضرور essere ہو کنٹرولاتا، کنٹرول کیا جائے، ضرور کنٹرول کیا جائے، quando جب لا گوما جو ٹائر ہے فریدا ٹھنڈا، جی کہتے ہیں کہ ہوا کے ٹائروں جو پریشر ہے ہوا کا ٹائروں میں وہ ضرور کنٹرول کیا جائے اس وقت جب گما یعنی ٹائر ٹھنڈا ہو، یعنی جب ہم نے گاڑی چلانی شروع کرنی ہے اس سے پہلے ہی چیک کر لیں، نہ کہ ہم دور سے چلا کر آئیں اور پھر چیک کریں۔ جی نمبر 6، لا il sistema سسٹم آٹومیٹک دی ریلاتیو جو متعلقہ ہے، جو ریلیٹڈ ہے دل pressione پریشر دی gonfiaggio ہوا کے، یعنی ٹائروں کی ہوا کا پریشر جو سسٹم بتاتا ہے دئی پنوماچی ٹائروں کا فا، اس سے فائدہ کیا ہوگا، فا کر دے گا، کیا کرے گا، aumentare بڑھا دے گا لا sicurezza حفاظت dei veicoli گاڑی کی کہ نے سنودتاتے جس میں یہ لگا ہوا ہو، تو یعنی جس میں یہ لگا ہوا ہے، جس میں یہ سسٹم لگا ہوا ہے اس گاڑی کی حفاظت یہ بڑھا دے گا، وہ کیسے، کہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے آٹومیٹکلی جو ہوا کے پریشر کے متعلق ہے، جو ٹائروں کی ہوا کا پریشر بتاتا ہے،
تو اس سے جو گاڑی کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ بتا دے گا کہ آپ کی گاڑی کے ٹائروں کا ہوا کا پریشر کم ہو رہا ہے، تو ہم ہوا کو بڑھا لیں گے، ہوا جو ہے وہ پریشر ٹھیک کر لیں گے، تو اس سے گاڑی کی حفاظت ہوگی، تیل کی حفاظت ہوگی، یعنی تیل مناسب لگے گا اور جو ٹائر ہیں وہ بچے رہیں گے زیادہ خرچ ہونے سے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25/012 نمبر 1، لو spessore موٹائی، مینیمو کم از کم، دل باتیسترادا گڑیوں کی، دل پنوماتیچی ٹائروں کی، دی un autoveicolے گاڑی کے، deve ضرور ایسرے ہو، دی 1,6 ملی میٹری، موٹائی کم از کم گڑیوں کی گاڑی کے ٹائروں کی 1.6 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ نمبر 2، è consigliabile ہے مشورہ، sostituire تبدیل کروا لیجئے، لی pneumatici وہ ٹائر، pneumatici ٹائر dopo بعد میں alcuni کچھ آنی سال، anche چاہے سے اگر non sono نہیں ابھی تک consumati گھسے، ہے مشورہ آپ کو کہ آپ تبدیل کروا لیں ٹائر، وہ ٹائر جو ابھی تک گھسے نہیں، یعنی کافی سال گزر گئے ہیں، کچھ سال گزر گئے ہیں لیکن گھسے نہیں، آپ ان کو تبدیل کروا لیجئے جی۔ یعنی کہ اگر گاڑی کھڑی رہے تو کافی سال گزر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر کافی سال گزر گئے ہیں تو آپ کے ٹائر ابھی تک گھسے نہیں ہیں تو آپ ان کو چینج کروا لیجئے، آپ کو یہ مشورہ ہے۔ نمبر 3، لو اسپیسور موٹائی، مینیمو کم از کم، دل باتیسترادا گڑیوں کی، دل پنوماتیچی ٹائروں میں، دی ٹائروں کی، دی un motociclo موٹر سائیکل، دیوے ایسرے ضرور ہو، دی 1.0 ملی میٹری، کہتے ہیں موٹائی ٹائروں کی کم از کم، جو موٹر سائیکل کی ٹائر ہیں ان کی گڑیوں کی جو موٹائی ہے وہ کم از کم 1 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ نمبر 4، سے اگر، سی un pneumatico ایک ٹائر، del tipo وہ قسم ہے، وہ قسم والا ٹائر، کون سی قسم والا؟ ٹیوب لیس، یعنی اگر ٹیوب لیس ٹائر ہے، یعنی اگر ٹیوب کے بغیر ٹائر ہے، سی اے کنفیکاتو اور اس میں چبھ گیا ہے، سی اے ہے کنفیکاتو اس میں چبھ گیا، ان کیو دو ایک کیل ہے، اے پوسیبل ہے ممکن ہے، کون لے نیچے ساری ضروری ہے، کوتل احتیاط کریں، یعنی ممکن ہے کہ وہ تھوڑا آگے چلے، اسے ہم تھوڑا آگے لے کر جا سکتے ہیں، اور ضرورت ہے احتیاط کرنے کی، نیچے ساری ضروری ہے کوتل احتیاط کرنے کی، کنٹینیوارے کنٹینیو رکھتے جاری رکھتے ہوئے آگویدار ڈرائیو کرنا، پھر مندوزی رکیں، کوانتو جتنا پریما ہو سکے، پھر ریپارارے ریپیئر کرنے کے لیے، بنوانے کے لیے، الدانو جو نقصان ہوا یعنی جو چبھا ہے اس میں کیل وغیرہ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک وہ ٹائر ہے جو ٹیوب لیس قسم کا ہے، جس میں ٹیوب نہیں ہے اور اس میں چبھ گیا ہے کیل، ممکن ہے گاڑی کو آگے ڈرائیو کرنا، لے جانا، لیکن احتیاط کے ساتھ ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اسے آپ ریپیئر کرا لیں، اسے ٹھیک کروا لیں جی۔ نمبر 5، لی پنوماتیچی وہ ٹائر ٹیوب لیس جو ٹیوب لیس ہیں، ان کازو اس صورت میں، دی فوراتورا جس میں پنچر ہو گیا ہے، سی گونفیانو اس سے نکلے گی ہوا، لینتامنتے آہستہ آہستہ، ایک وہ ٹائر جو ٹیوب لیس ٹائر ہے اور اس میں جو ہے نا وہ اس میں سوراخ ہو گیا ہے، کوئی چیز چبھ گئی ہے تو اس کی جو ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ نکلے گی ٹیوب لیس ٹائر کی۔ اللہ اکبر۔